صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ سبق میں ہم بات کر رہے تھے باب الوضوء بماء الثلج والبرد، برف اور اولوں کے پانی سے وضو کرنے کا باب، یعنی برف اور اولے جو ہیں ان کو پگھلا کے پانی بنا کے ان سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس عنوان کے تحت امام نسائی جو حدیث لائے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آپ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغسل خطایای بالثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے یا صاف کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح کہ تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بات کہی تھی کہ امام نسائی ترجمۃ الباب کے مطابق جو حدیث لائے ہیں یہ ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے کہ وضو کا تعلق ظاہری طہارت سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ گناہ کوئی ایسی کوئی نجاست ظاہریہ تو شے نہیں ہوتے کہ یہ بظاہر دکھائی دیتے ہوں۔ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے حساب میں کرامن کاتبین ان کا ایک غیر محسوس نظام ہے، ایک نہ دکھائی دینے والا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق بندے کا گناہ درج کر لیا جاتا ہے اور کرامن کاتبین درج کرتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ وہ اس گناہ کی ظاہری کوئی شکل ہے اور ظاہراً اس کا کوئی وجود ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ دھونے کا تعلق تو ظاہر سے ہے، جبکہ گناہ کا جو وجود ہوتا ہے، گناہ کا جو ایک داغ بنتا ہے شخصیت پر، تو وہ ایک باطنی معاملہ ہے، روحانی معاملہ ہے، ظاہر میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو برف کے پانی اور اولوں کے پانی سے تو وہی چیز دھوئی جا سکتی ہے جس کا ظاہراً کوئی وجود ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ استعارتاً ہے، سمجھانے کے لیے ہے، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ، برف کا وجود اصل میں ٹھنڈک کا وجود ہے، برف اصل میں یہاں استعارتاً ہے، برف سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ سردی، ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اور شدید گرمی میں برف سے ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ راحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح شدید گرمی میں اولے جو ہیں وہ بھی، اولوں کا پانی بھی ٹھنڈا ہی پانی ہوگا، تو ٹھنڈک سے گرمی میں یا گرمی جب شدید ہو تو اس سے ظاہری طور پر راحت حاصل ہوتی ہے اور ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ حضور یہ سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو کہ گناہ بھی آگ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ روحانی طور پہ، باطنی طور پہ جسم کے اندر پیدا ہونے والی ایک آگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے اللہ اسے اولے اور برف سے دھو دے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رحمت مراد ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت باردہ اور اپنی رحمت ثالجہ، یعنی آپ اپنی برف نما رحمت اور اول نما رحمت سے میرے گناہوں کو دھو دے، کہ نہ صرف گناہ دھلیں یعنی گناہوں کی گرمی ختم ہو، گناہوں کی گرمی ختم ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے راحت اور سکون بھی نصیب آئے اور ٹھنڈک بھی نصیب ہو۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارتاً فرمائی ہے امت کو یہ بتانے کے لیے کہ گناہ جو ہے نا یہ آگ کے قبیل سے ہے، یہ جہنم کے قبیل سے، اور جہنم آگ ہے، یہ عذاب کے قبیل سے ہے، یعنی گناہ جو ہے یہ عذاب کا باعث ہے، آگ کا باعث ہے، گویا کہ یہ آگ ہے، اور پانی جو ہے یہ آگ کو بجھاتا ہے، اور ٹھنڈا پانی نہ صرف آگ کو بجھاتا ہے بلکہ راحت و آرام بھی دیتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا استعارتاً فرمائی، ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، غیر حسی چیز سے ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ خطا یا حضور نے فرمایا میری خطائیں یا کی نسبت حضور کی طرف ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف خطا کی نسبت کر کے اصل میں امت کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنی چاہیے، یوں دعا مانگنی چاہیے، خطا یا میری خطائیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، وگرنہ قرآن تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے لِیَغْفِرَکَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، یوں ڈھانپ لیا ہے کہ نہ تو آپ سے اعلان نبوت سے پہلے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، نہ کبھی بعد میں سرزد ہوگا، تو آپ تو معصوم ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم ہیں اور آپ سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر خطا یا اپنے آپ کو خطا کار ہونے کی طرف نسبت کرنا یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ میری امت یوں دعا مانگا کرے، خالی گناہوں کی بخشش کی دعا نہ مانگے بلکہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ گناہ ایک آگ ہے تو بخشش فرما، یعنی گناہوں کو مٹا بھی دے، گناہوں کو دھو بھی دے، لیکن خالی دھو نہیں بلکہ اپنی رحمت، ایسی رحمت جو ٹھنڈی ٹھار ہو تاکہ گناہ مٹ بھی جائیں، بخشے بھی جائیں، اور ساتھ راحت و آرام اور ٹھنڈک بھی نصیب ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اگلا حصہ ہے وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، اور میری خطاؤں کو اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے۔ تو نقّ ینقی، نقیًا کا معنی ہوتا ہے صاف کر دینا، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے۔ ویسے صفائی ستھرائی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ظاہر سے ہوتا ہے۔ ظاہر کہیں ہمیں کوئی میل کچیل، کوئی غلاظت، کوئی گندگی نظر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے صاف کرتے ہیں۔ تو میرے خطاؤں کو، میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے اندر جو ایک خانہ ہے جہاں پہ نیکی اور بدی جمع ہوتے ہیں، اس خانے سے اس کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو، یعنی میری امت کی خطاؤں کو، میری امت کی خطاؤں کو، میری امت کے دلوں کو، میری امت کو خطاؤں کو نہیں، میری امت کے دلوں کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے سے میل کو پاک کر دیتا ہے۔
تو یہ حدیث اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن استعارتاً اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے ایک تعلق بنتا ہے، کیونکہ جو عنوان باندھا ہے امام نسائی نے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، جو وہ حدیث لائے ہیں اس کا تعلق باطن سے ہے، تو یہ یہاں استعارتاً اس کا تعلق بنتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو آگے دوسری حدیث بھی اسی معنی میں ہے، آگے اگلا باب پڑھیے، چلے شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سؤر القلب۔ اخبرنا علی بن حجر قال اخبرنا علی بن مسہر عن الاعمش عن ابی اور القلب، کتے کے جوٹھے کا باب۔ اس پر امام نسائی یہ حدیث لائے ہیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا چاٹ لے، ولوغ کا مطلب ہوتا ہے زبان کے کنارے سے کسی چیز کا لینا، ولغن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان کے کنارے سے کسی چیز کا چاٹنا، لینا، تو یہاں آسان معنی چاٹنا ہے۔ ویسے ہمارے دیہات میں، ہمارے علاقے میں تو اس کو لکنا کہتے ہیں، زبان سے وہ پیتا ہے، تو اس کے پینے کا انداز انسان کے پینے سے مختلف ہوتا ہے، جانوروں کے پینے سے کتے کے پینے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ زبان کے کنارے کو استعمال کرتے ہوئے وہ پینے والی شے کو پیتا ہے اور چاٹنے والی شے کو چاٹتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ میں نے ولوغ کا معنی چاٹنا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا چاٹ لے، فل یورق ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مانجے۔ مانجنا سمجھتے ہیں؟ اس کو مانجے، یعنی مٹی یا کوئی کیمیکل لے کے اس کو اس برتن پہ رگڑے۔ ثم لیغسلہ 7 مرات، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس برتن کو جس میں کتے نے زبان لگا دی ہے، کتے نے جہاں سے چاٹ لیا ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے۔ یہ حدیث امام نسائی جو لائے ہیں بالکل ترجمۃ الباب کے عین مطابق لائے ہیں، اور ظاہر ہے وہ شافعی ہیں تو اپنے مسلک کی تائید میں وہ حدیث لائے ہیں۔ شوافع اور حنابلہ کا یہی موقف ہے، یہی مسلک ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ مارے اور وہاں سے کوئی چیز چاٹ لے پی لے، کسی برتن میں کھانے یا پینے والی کسی چیز میں منہ ڈال دے، زبان لگا دے، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہاں یہی طریقہ ہے کہ اس برتن کو پہلے مانجا جائے مٹی سے یا کسی کیمیکل سے، اور پھر اس برتن کو 7 دفعہ دھویا جائے۔ دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ دھوئیں گے، پھر اس کا پانی پھینکیں گے، پانی اگلا سارا نکل جائے، پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے، پھر دھوئیں گے، پھر سارا ڈالیں گے، یعنی بار بار پانی نکالیں گے، ڈالیں گے۔ یوں 7 دفعہ کریں گے تو امام شافعی کے ہاں پاک ہوگا۔ تو گویا امام شافعی کے ہاں یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ ان کے نزدیک برتن، کتے کا جوٹھا برتن 7 دفعہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جبکہ احناف کا مسلک، چونکہ یہ امام نسائی ہیں ہی شافعی تو وہ اپنے مسلک کی حدیث لائے ہیں، احناف کا مسلک یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں چاٹ لے، کتے کا جوٹھا برتن ہو جائے، تو ایسے برتن کو 3 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے سے نفس طہارت حاصل ہو جائے گی۔ برتن کو کیا ہو جائے گی؟
نفس طہارت حاصل ہو جائے گی، چاہے وہ کتے کا جوٹا ہو، چاہے کسی بھی حرام جانور کا جوٹا ہو، بلی کا، چھپکلی کا، وغیرہ وغیرہ۔ 3 دفعہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو حدیث ہے 7 مرتبہ دھونے والی، اس میں یہ شوافے کے نزدیک تو یہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ عدد یہاں 7 مرات کا بطور کثرت استعمال ہوا ہے۔ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ بعض احادیث میں آپ آگے پڑھیں گے 4 دفعہ کا لفظ آیا ہے، بعض احادیث میں 5 دفعہ دھونے کا لفظ آیا ہے، تو 4، 3، 4، 5، 7 یہ مختلف عدد آئے ہیں، تو ہم اس کو 3 مرات کم از کم پہ محمول کریں گے کہ 3 دفعہ دھونے سے نفس طہارت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، تسلی دل کے لیے یہ جو عدد ہیں 4، 5، 7 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمائے ہیں، یہ کثرت کے لیے ہیں کہ از راہ احتیاط جب تک دل کو تسلی نہ ہو جائے تب تک دھوتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کتے کی زبان سے جو نجاست کے جراثیم ہیں وہ برتن میں سرایت کر گئے ہیں۔ پھر آج کل تو لوہے کے اور پلاسٹک کے برتن ہیں، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس زمانے میں زیادہ تر برتن مٹی کے تھے، اور مٹی جو ہے وہ چیز کو جذب کرتی ہے، تو جب کتا اس میں منہ مارے گا اور کتا اس سے چاٹے گا تو ظاہر ہے نجاست کے اثرات جو ہیں وہ جذب ہو جائیں گے۔ جب جذب ہوں گے تو اس جذب شدہ ذرات کو نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت کا حکم دیا اور 7 مرات فرمایا۔ تو احناف کے ہاں 3 دفعہ دھونے سے نفس طہارت حاصل ہو جائے گا، البتہ باقی اس وقت تک دھوتا رہے، 5، 7 جتنی دیر چاہے دھوتا رہے جب تک اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو احناف کے ہاں 3 دفعہ دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کو مانج کے 1 دفعہ پانی پھیرے، سارا پانی نکال دے، پانی نچڑ جائے، یوں سمجھیں کہ بس برتن گیلا رہے، خشکی ختم ہو جائے، پانی کے قطرے ٹپکنا برتن سے بند ہو جائیں۔ جب پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ دھوئے اور پھر پانی نکال دے، یوں 3 دفعہ کرے گا تو اسے برتن کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر دل مطمئن نہ ہو تو وہ پھر اس سے زیادہ دفعہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے امام شافعی کے نزدیک، احناف کے ہاں ہم کیا کریں گے، اس کی تعویل کریں گے، کیونکہ یہاں 7 مرات آیا ہے اور بعض احادیث میں 3 مرات آیا ہے، بعض احادیث میں 3 مرتبہ دھوئے، تو 3 مرات کو کم سے کم پہ محمول کر کے ہم کہیں گے کہ 3 دفعہ دھونے سے ہر برتن پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ دل کو تسلی نہ ہو تو وہ 7 دفعہ دھو لے۔ چلے اگلا باب پڑھیں۔ باب قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا ثامنا بالتراب وخالفه ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقال احداهن بالتراب۔ اخبرنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن خلاص عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب۔ اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد بن سليمان عن ابي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب۔ جی، تو باب و تعفیر الاناء بالتراب من ولوغ القلب فیہ،
برتن کو مٹی سے مانجنے کا باب ایسے برتن کو جس میں کتا چاٹ لے، کتا کے چاٹ لینے کی وجہ سے برتن کو مٹی سے مانجنے یا صاف کرنے کا باب، یہ باب لائے امام نسائی۔ اس کے تحت وہ احادیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ، اور شکاری کتے اور بکریوں کے رکھوالے کتے کو رکھنے کی اجازت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے برتن سے کتا چاٹ لے تو وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن مغفل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان لوگوں کو اور کتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں وَرَخَّصَ فِي الْقَلْبِ الصَّيْدِ وَقَلْبِ الْغَنَمِ، وہی حدیث ہے جو پیچھے گزری ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں چاٹ لے فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے، اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے، یعنی اس کو مٹی کے ساتھ مانجے۔ دھوئے تو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی لگا کے مٹی اور برتن کو رگڑے تاکہ وہ جو طہارت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ تو یہ احادیث جو امام نسائی لائے ہیں، ان میں یہ احادیث باب کے عین مطابق ہیں جو انہوں نے عنوان باندھا ہے کہ کتے کے برتن کو چاٹ لینے سے برتن کو مانجنے کا باب۔ تو برتن کو مٹی سے مانجنا چاہیے۔ مٹی ظاہر ہے اس زمانے میں آسان دستیاب تھی، آج بھی دیہات میں ہوتی ہے، لیکن شہروں میں اب مٹی دستیاب نہیں ہے، تو مٹی نما صابن دستیاب ہے، اور وہ آج کل وہ لوہے کی جالی دستیاب ہے۔ مقصد صفائی ہے۔ مٹی بھی اعلیٰ طہارت ہے۔ جن کو مٹی دستیاب ہے وہ آج بھی مٹی استعمال کر لیں۔ بعض ہمارے گھروں میں برتنوں کو مانجنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے ریت کا استعمال ہوتا ہے، تو ریت بھی مٹی کی جنس سے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ طہارت۔ تو مٹی دستیاب نہ ہو، ریت دستیاب نہ ہو، تو یہ صابن آج کل دستیاب ہیں، وہ لوہے کی جالیاں دستیاب ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ طہارت۔ ہر اس چیز سے طہارت جائز ہے جو طہارت کا ذریعہ اور آلہ بن سکتی ہو۔ تو یہاں مٹی کا ذکر اس لیے ہے کہ اس وقت مٹی ہی آلہ طہارت، آسان آلہ طہارت تھا، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ برتن کو خاص طور پہ کتے کے جوٹھے برتن کو مانجنا چاہیے، مانجے بغیر اس کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ کتے کا جوٹھا برتن جو ہے، کتے کی زبان جب برتن میں لگتی ہے تو اس کے جراثیم برتن میں سرایت کرتے ہیں اور برتن میں پیوست ہوتے ہیں، اور اگر مٹی کا برتن ہوگا تو وہ جذب بھی کر لے گا، تو لہٰذا اس کی پاکی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک برتن کو اچھی طرح مٹی سے یا کسی کیمیکل سے مانج کر صاف نہ کیا جائے۔ اگلی بات، اب دیکھیں، اس میں نے کہا کہ پچھلی حدیث میں نے کہا کہ 7 دفعہ کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ کثرت کے لیے۔ یہاں سامنہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ سامنہ کا لفظ 8 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی سے مانجے، تو یہ محض تسلی دل کے لیے ہے اور کثرت کے لیے ہے
کہ احتیاطاً ایسا کر لے، وگرنہ نفس طہارت 3 مرتبہ برتن کو دھونے اور پانی ڈالنے نکالنے سے وہ حاصل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں ایک لفظ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بقتل الکلاب، کتوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ الفاظ حدیث کے اپنے ظاہری معنی پر ہیں۔ وہ کتے جو آوارہ ہیں، وہ لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، ان کو مارنا جائز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی جان کا قتل ہے تو کوئی جناب جو آج کل ڈاگ سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ جناب احتجاج کرنا شروع کر دیں کہ یہ کتوں کو مار رہے ہیں لوگ، تو یہ آوارہ کتوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ امر بقتل الکلاب، یہ ظاہر ہے آوارہ کتے راستوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ تو اس ایذا سے انسان کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور آج ہمارے ہاں اس پہ عمل ہوتا ہے کہ شہروں میں آوارہ کتے جو ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں۔ یہ ایل ڈی اے والے جو محکمہ ہے ان کا، لاہور میں ایل ڈی اے ہے، باقی دیگر شہروں میں ان کی اپنی اپنی ایک اتھارٹی ہوتی ہے اس کی، تو شہری انتظامیہ جو ہے وہ آوارہ کتوں کو مار دیتی ہے۔ تو یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آوارہ کتوں کو مار دیا جائے تاکہ لوگ ان کی ایذا سے اور ان کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ ہاں جو پالتو کتا ہے، اور پالتو کتا جو کس کے لیے ہے، اس کا پرپز اور رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ شکار۔ شکار کے لیے اگر کسی نے کتا پال رکھا ہے تو اس کا رکھنا جائز ہے، اور اپنے ریوڑ کے، بکریوں بھیڑوں کے ریوڑ کے لیے اگر کسی نے حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے تو اس کا رکھنا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کتے کو رکھنا یہ حرام ہے۔ یہ جو ڈاگ سوسائٹیز ہیں ان کے ہاں کتوں کو شوقیہ رکھا جاتا ہے، اور صاحب سیر کو نکلتے ہیں، صاحبن یعنی خاتون خانہ سیر کو نکلتی ہیں یا باہر واک کو نکلتی ہیں تو ساتھ کتا بھی چل رہا ہوتا ہے، صاحب نکلتے ہیں تو ساتھ کتا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ مقصد بالکل ناجائز و حرام ہے جو ہمارے ہاں ڈاگ سوسائٹیز جنم لے رہی ہیں، اور کتوں کو اپنے بیڈ روم میں داخل کر دیا گیا ہے، جہاں مالک خود سوتے ہیں وہاں پہ کتوں کو سلایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ یہ چیز بالکل اس حدیث کے مطابق ناجائز و حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امر بقتل الکلاب، کتوں کو مارنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو جس مخلوق کو مارنے کا حکم ہے وہ صرف ضرورتاً ڈیرے کی رکھوالی کے لیے، بھیڑ بکریاں ظاہر ہے گھروں میں تو نہیں رکھتے نا کوئی، بھیڑ بکریاں جانور، پالتو جانور جن سے ہم دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں وہ ڈیروں پہ ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، گھروں سے باہر ہوتے ہیں۔ تو گھروں سے باہر جو پالتو جانور ہیں ان کی رکھوالی کے لیے کتے کا پالنا وہ گھروں سے باہر رکھنا ہے، گھر سے باہر، گھر کی رکھوالی کے لیے گھر کے دروازے پر باندھ دیا جائے کہ کوئی آئے جائے تو وہ شور مچائے گا تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی آیا ہے۔ ظاہر ہے کتا اپنے گھر کے لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہے، ان کو تو ان کی طرح تو وہ نہیں بھونکتا اور شور نہیں مچاتا۔ جب کوئی مطلب ناواقف آدمی جو اس گھر کے افراد میں سے نہیں ہے، غیر آدمی جب اس گھر میں داخل ہونے کی دروازے کے ذریعے یا دیواروں کے ذریعے کوشش کرتا ہے تو کتا کیا کرتا ہے؟ شور مچاتا ہے، بھونکتا ہے، تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتا بھونک رہا ہے، شور کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں،
اور اگر واقعی کوئی ایسی گڑبڑ ہو تو پھر وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے تو کتے کا رکھنا جائز ہے۔ کہاں پہ؟ گھر کے دروازے پر یا گھر سے باہر۔ اسی طرح جانوروں کے حفاظت کے لیے کہ وہ بکریوں کا بھیڑوں کا باڑہ ہے، وہاں پہ کتا رکھ دیا جائے، تو وہ اگر کوئی بندہ ان بھیڑوں کو بکریوں کو اٹھانے کی چوری کرنے کی کوشش کرے گا تو کتا شور مچائے گا۔ جب شور مچائے گا تو مالکوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بندہ آیا ہے، تو وہ اپنے جانوروں کا اپنے مال کا خیال کر رکھ لیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کتے ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے، گویا وہ شوقیہ پالنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ اور یہ بڑی ظاہر حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کو اگر ہم بیڈ میں داخل کرتے ہیں، اپنے کمروں میں رہنے کے کمروں میں داخل کرتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے استعارہ ہیں اللہ کی رحمت کے نزول کا۔ تو وہ گھر جس کے اندر کتا رہتا ہو، وہ گھر اللہ کی رحمت کے نزول سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہاں شیطنت ہی شیطنت ہوتی ہے، وہاں بے برکتی ہی بے برکتی ہوتی ہے، وہاں نوست ہی نوست ہوتی ہے، وہاں نجاست ہی نجاست ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں کہا شاید ٹائم ہو گیا۔ ایک کا باب تو ہرہ بلی یہ ایک درندہ ہے اور نجس درندہ ہے۔ تو بلی کا جوٹھا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ از راہ ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ اور ضرورت کیا ہے؟ یہ طوافین میں سے ہے، گھروں میں آنے جانے والے رہنے والے جانوروں میں سے ہے، اس وجہ سے کہ اس سے گھر محفوظ نہیں ہوتے، یہ کہیں نہ کہیں سے گھر میں داخل ہو ہی جاتی ہے۔ شہروں میں تو پھر بھی لوگوں نے آج کل دروازے ایسے رکھے ہیں کہ گھر بند ہو جاتے ہیں، دیہات میں تو گھر ذرا کھلے ہوتے ہیں، وہاں دروازوں کا سٹائل اور ڈیزائن بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو بہرحال بلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جیسے چوہے داخل ہو جاتے ہیں تو بلی بھی۔ نہ چوہوں سے گھر کو بچانا آسان ہے، نہ ہی بلی سے گھر کو بچانا آسان ہے۔ تو اس ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے کو مکروہ قرار دیا، اور اسی کی تائید میں امام نسائی یہ حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور راویہ ہیں حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ابا قتادہ داخل علیہا، مشہور صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ کن کے پاس؟ حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ثم ذکر کلمۃ معناها، پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ فسکبت له وضوءا، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی تیار کیا۔ یعنی حضرت ابو قتادہ آئے، حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرنے لگے، حضرت کبشہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ وضو کا پانی تیار کیا۔ فجاءت ہرۃ، یعنی وضو کا پانی تیار کر رکھا کہ لو ماموں لگتے ہیں نا رشتے میں، تو لو ماموں آپ وضو کر لیں۔ جیسے بزرگوں کو بندہ وضو کرواتا ہے، تو بزرگ مطلب وضو کروانے کے لیے پانی تیار کیا۔
بس پانی رکھا ہی تھا تو کیا ہوا، فجاءت حرۃ، بلی آ گئی، فشربت منہ، اس بلی نے اس پانی سے پانی پی لیا، برتن رکھا تھا جس میں وضو کے لیے پانی تھا، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، تو جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ بڑی مشقت سے اور بڑی مشکل سے پانی پی رہی ہے، تو انہوں نے بلی کی آسانی کے لیے برتن کو ذرا ٹیڑھا کر دیا کہ بلی آسانی سے پی لے۔ ظاہر ہے پالتو بلیاں جو گھریلو بلیاں ہوتی ہیں وہ ڈرتی ڈرتی کوئی نہیں ہے، جب آپ انہیں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ بڑے آسانی سے اور بڑے سکون سے وہ چیزیں کھا پی لیتی ہیں۔ تو حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ یہ بیچاری مشکل میں ہے اور مشکل سے پانی لے رہی ہے، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، تو جناب ابو قتادہ نے کیا کیا، اس وضو والے برتن کے پانی کو کیا کر دیا، تھوڑا ٹیڑھا کر دیا کہ یہ آسانی سے پی لے۔ قالت کبشۃ، نہ حتیٰ شاربت، حتیٰ کہ بلی نے اپنا تسلی سے پی لیا۔ قالت کبشۃ، حضرت کبشہ کہنے لگیں، فرآنی انظر الیہ، میں آج بھی وہ منظر دیکھ رہی ہوں، یعنی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جناب ابو قتادہ نے ایسے کیا۔ فقال، تو حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ یہ میری اس حرکت پہ کیا ہو رہی ہے، کبشہ کیا ہو رہی ہے، حیران ہو رہی ہے کہ یہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں، کہ مطلب بلی، میں نے وضو کے لیے پانی رکھا ہے، یہ اس کو بھگانے کی بجائے کیا کر رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے میرے بھائی کی بیٹی، کیا تم میری اس حرکت پہ تعجب کرتی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ قلت نعم، حضرت کبشہ کہتی میں نے کہا جی ہاں، میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قال، تو جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کی، حضرت کبشہ کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، بلی نجس نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، بے شک یہ تم پر آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے، چوہا، بلی، بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس، یہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ پالتو جانور ہیں۔ چوہا تو پالتو نہیں ہے لیکن وہ زبردستی گھس جاتا ہے۔ بلی البتہ بعض گھروں میں پالتو ہوتی ہے، بعض گھروں میں پالتو نہیں ہوتی، ہوتی ہمسایوں کی ہے لیکن وہ ادھر بھی آ جاتی ہے، اور دا لگے تو کوئی چیز پڑی ہو تو چھوڑتی کوئی نہیں ہے، چوہا نظر آئے تو اس کو بھی قابو کر لیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہا لیست بنجس، بلی نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تم پر آنے جانے والوں، طواف کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی طواف کرنے والے کون ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ چوہا، بلی، گائے، بھینس، بکری، مرغیاں، اور پالتو جانور کیا ہوتے ہیں، بھیڑیں اور دمبے، یہ اس طرح کے جانور جو ہیں، یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں بکریوں کے میمنے آپ کے گھروں کے صحن میں، ویڑے میں بعض دفعہ اندر بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ ان سے گھروں کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ والطوافات، اور طواف کرنے والیوں میں سے ہیں۔ تو اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے شوافع نے کہا اور حنابلہ نے کہا کہ بلی بالکل ہی نجس نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ بلی کا جوٹھا نجس نہیں ہے، لیکن بلی بذات خود کیا ہے، درندہ ہے، اور درندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ درندہ کس کو کہتے ہیں؟ شکار کرنے والا، جو اپنے ظاہری دانتوں اور پنجوں سے شکار کرے، اس جانور کو سبع درندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو بلی بھی شیر، چیتے، بھیڑیے، لومڑی کی طرح ایک درندہ ہے کہ یہ بڑے ظالمانہ طریقے سے چوہوں پر حملہ کر کے ان کا شکار کرتی ہے اور دیگر چیزوں کا شکار کرتی ہے۔ تو یہ درندہ ہے، درندہ ہونے کی وجہ سے یہ نجس ہے، یہ فی نفس ہی خود کیا ہے،
نجس ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا گوشت، اس کے جوٹھے کے مکروہ ہونے کی علت کیا ہے؟ یہ من الطوافین میں سے ہے، علت اس کی طوافین میں سے ہونا ہے، تو اس کا جوٹھا مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر مائع مطلق، صاف ستھرا پانی، کھانا اگر اس کے جوٹھے کے علاوہ موجود ہو تو پھر اس کو ضائع کر دیں، پھر اس کو استعمال نہیں کریں۔ اور اگر اس بلی کے جوٹھے پانی کے علاوہ کوئی پانی گھر میں ہے ہی نہیں، آپ نے پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اور گھر میں اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو پھر اسی جوٹھے کا استعمال جائز ہے۔